خیال بھی کر لیا میرے آقا کی شان میں گستاخی کا تو وہ سڑا ہوا کافر ہے، پکا کافر ہے، کافر مرتد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کافر مرتد کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ جو رسول پاک کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے بھائی ایسے لوگوں سے رشتہ داری بھی نبھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دعوتیں بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، آج اگر ایسا ہو جائے کہ کسی شخص نے اگر کسی کے باپ کو اگر گالی بک دی تو اور اس کے گھر پھر شادی کا پروگرام ہو تو جانتے وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے۔ میں اس کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس نے میرے بھائی کو گالی دی ہے۔ میں اس کے گھر شادی میں بیٹھوں گا نہیں کیونکہ یہ میرے والد صاحب کو برا کہتا ہے، یہ مجھے برا کہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ جب تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تم اس کا بائیکاٹ کرتے ہو، تمہارے بھائی کو اگر کوئی گالی دے تم اس کا بائیکاٹ کرتے ہو، لیکن آخرکار تمہارا ضمیر کہاں چلا جاتا ہے، تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ آپ تمہارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود تم اس کے گھر کھاتے ہو، اس کے گھر پیتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو یا رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اس کے گھر کھانا بھی حرام ہے، اس کے گھر پینا بھی حرام ہے، اس کے گھر نکاح کرنا بھی حرام ہے، اس کے گھر شادی بھی حرام ہے۔ اور ایسے امام کا اگر ایسا انسان امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہی ہے، اور جان بوجھ کر نماز پڑھے تو کافر ہے۔ اب حدیث پاک سنو ذرا، میں نہیں کہوں گا، قرآن و حدیث سنا کر جاؤں گا۔ برادران اسلام، اور دیکھو ایک گستاخی لکھتا ہے، کتاب کا نام تقویت الایمان، اس کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ، لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ کیا لکھا اس کتاب کے اندر؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے میرے عزیزو، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شہداء ہوتے ہیں نا، قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا ہے نا، ارے کہا ہے نہیں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبیوں کا مقام تو شہیدوں سے یار بہت اونچا ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو ان سے بہت اونچا ہے، ارفع و اعلیٰ ہے، وہ بدرجہ اولا زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لکھتا ہے، لکھا کتاب کے اندر تقویت ایمان میں معاذ اللہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اللہ کا نبی کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ انبیاء زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ کوئی نبیوں کے جسم کو کھائے۔ کبھی زمین اللہ کے نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، ارے اللہ کے نبی تو زندہ ہے اور ان کو باقاعدہ باضابطہ رزق دیا جاتا ہے۔ نبی زندہ تو زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جھوم کر کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت
بہت خوب۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اپنی کتابوں میں اللہ اس کے رسول کی شان میں آپ سے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں چیلنج کے ساتھ۔ کتابیں ہنگی چاہے اردو پڑھنی جانتے ہو دیکھ سکتے ہو یہاں پر آ کر، اس لیے کتابیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرے جو سنی بھائی ہیں، اگر آج اس زمانے میں اگر ہم ان کی پول پٹی کھولیں، ان کے تعلق ان کے عقائد آپ کے سامنے بیان کریں تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں پھر صبح کو، یہ لوگ آپ کو بہکاتے یہ کہہ کر کہ دیکھو فلاں مولانا آئے تھے، فلاں مفتی صاحب آئے تھے، رات وہ ہماری کتنی برائی کر رہے تھے۔ ارے اس کو برائی نہیں کہا جاتا، برائی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور اس کے اندر زبردستی عیب تلاش کیا جائے، یاد رکھو۔ لیکن جس انسان نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا کہ نبی کی شان معاذ اللہ، نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو بی بی کی مجامعت سے زیادہ غلط ہے، یا جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ جناب والا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یاد رکھنا ایسی باتوں کو چھپایا نہ جائے بلکہ بتایا جائے، ایسی کتابوں کو چھاپ کر دنیا میں پھیلایا جائے تاکہ آپ کو بھی تو پتا چلے کہ ان سے کوئی ہمارا دولت کا اختلاف نہیں ہے یار، ہمارا مان نہیں مارا ہے انہوں نے، ہمارا کوئی دولت کا اختلاف نہیں بلکہ عشق رسول کا اختلاف ہے، اللہ کی اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ان کا اختلاف، اور تم کو بچانا ہے، تم کو، کیونکہ تم قریب چلے گئے تو تمہارا ایمان بھی ان کی طرح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کی؟ اور سنو ذرا، دو گستاخی، کتنی گستاخی بتاؤں میں، ہیں؟ اور سنو ذرا، کتاب کا نام حفظ الایمان، اس کے مصنف کا نام اشرف علی تھانوی، اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتا ہے، مطبوعات جو ہیں الگ الگ ہیں، کبھی کسی میں 6 پر بھی ہے، کسی میں 7 پر بھی ہے۔ اب جو میں عبارت پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو سنو ذرا، لکھتا ہے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا، وہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر کہ نبی کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور یہ قرآن نے ہمیں دیا، قرآن نے نہ جانے کتنے مقام پر ارشاد فرمایا، قرآن نے بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتایا کہ اے محبوب ہم نے تم کو علم غیب عطا فرمایا۔ قرآن کئی مقامات پر میرے برادران اسلام درجنوں آیتیں ہیں کہ جو جہاں سے نبی کا علم غیب ثابت ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے علم غیب کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جانتے ہو مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ کی شان میں کیسی گستاخی کیا، میں توجہ چاہتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات اقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو پھر دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد کل علم غیب ہے یا بعد علم غیب۔ اگر بعد علم غیب مراد ہے تو ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر اور جناب والا درندوں کو اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ برادران اسلام یہ پوری عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے حفظ الایمان کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جانتے ہو کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے، جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہے، اتنا علم تو عام فہم آدمیوں کو بھی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیو، ایک بات تو بتاؤ، اگر میں تم میں سے کسی سے یہ کہنے لگوں کہ یار جتنا تو جانتا ہے نا اس سے زیادہ تو کتا بھی جانتا ہے، جیسا علم تیرا ہے نا ایسا علم تو کتا بھی جانتا ہے، جیسا علم تیرا ہے نا ایسا علم تو جانور بھی جانتے ہیں، جیسا علم تیرا ہے نا پاگل بھی جانتے ہیں، اتنا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کو برا لگے گا یا نہ لگے گا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے گالی ہے یا نہیں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار جتنا تو جانتا ہے نا، جتنا پڑھ کے جو تو اپنے آپ کو جو پڑھ رہا ہے تو جانتا ہے، سمجھے اتنا تو کتے جو گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے ہیں نا یہ بھی جانتے ہیں، بلیاں بھی جانتی ہیں، سمجھے نا، جانوروں میں سبھی تو آتے ہیں،
سبھی آتے ہیں نا. اس نے لکھا اگر بات علم غیب مراد ہے تو ایسا علم تو زید عمر بکر اور تمام درندوں کو اور کیا کہتے ہیں بہائم کو اور جناب والا پاگلوں کو بھی حاصل ہے اتنا علم. تو ایمانداری صاحب یہ بتائیے میرے دوستو, اگر میں آپ سے میں سے کسی سے کہوں کہ یار تو کالج میں پڑھا ہے یا تو مدرسے میں پڑھا ہے, اور جو مدرسے میں پڑھ کر کالجوں میں پڑھ کر جو تو جان گیا ہے نا یار اتنا تو میرے شہر کے یا میری بستی کے جو کتے بلی ہے نا جناب والا یہ بھی جانتے ہیں, پاگل بھی جانتے ہیں. ایمانداری سے آپ کا خون کھولنے لگے گا, آپ کا خون کھولنے لگے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے گالی ہے. میں نے بولا کہ آپ کو برا کہہ دیا, آپ کے علم کو تشبیہ دی ہے میں نے جانوروں سے, پاگلوں سے اور چلانے والا درندوں سے. برادران اسلام بتاؤ, جب تمہارے لیے گالی ہے تو کیا رسول اللہ کے میرے مصطفیٰ کے لیے گالی نہیں ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے حفظ الایمان کے اندر. اور جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے ایسا ایمان یا ایسا انسان کیا وہ مسلمان ہوگا؟ بولو یار, کبھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کبھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا انسان امام ہے اس کے پیچھے اگر دھوکے سے نماز پڑھو گے تو حرام, سمجھے نا؟ ہاں فوراً دورا. اور اگر جان بوجھ کر نماز پڑھو گے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو کافر ہو جاؤ گے. جیسا اس کا حکم ہے تمہارا حکم ہے, جیسے اس نے گستاخی کر کے وہ کافر ہوا تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اس لیے قاعدہ ہے فقہ کا, الرضا بالکفر کفر, کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے, کفر پہ خوش ہونا کفر ہے. برادران اسلام سنی گستاخی, اور ذرا سنو کتاب کا نام براہین قاطعہ, اس کتاب کا مصنف مولوی خلیل احمد امبیٹوی. اس نے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 55 پر لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو شیطان سے بھی زیادہ کم ہے, شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. بتائیے سمجھے نا, اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اے میرے دوستو, نبی کے علم کو شیطان سے کم قرار دے رہا ہے, شیطان کے علم کو زیادہ بتا رہا ہے. یاد رکھنا جو یہ کہے وہ بھی کافر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے دوستو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ تو باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے. اب ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ کہ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, یار ان کے سروں پر ٹوپی بھی ہوتی ہے, ان کے چہرے پر داڑیاں بھی سجی ہوئی ہوتی ہے, یہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس پہلے ان کی طرف اشارہ کر دیا تھا. حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث انتم لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم یضلونکم ویفتنونکم ایاکم و ایاہم. حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب چل کر ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی ایسی باتیں لے کر آئیں گے کہ ان کے باپ دادا نے بھی کبھی ایسی باتوں کو نہیں سنا ہوگا. ایاکم و ایاہم, اے لوگو تم ان سے بچ کے رہنا کہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل وہابیہ دیاغنا, آپ ذرا غور کرنے کا مقام میں توجہ چاہتا ہوں کہ آج ان کے گھروں کا آپ جائزہ لے کر دیکھو. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا میلاد پڑھنا شرک ہے, آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد کا پڑھنا حرام ہے, آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا حرام ہے, ان کے گھر کا جائزہ لے کر دیکھو تو ان کی نسل کو آپ پاؤ گے ان کا دادا پردادا میلاد ضرور پڑھتا ہوں. سمجھے, ایمانداری سے بتا رہا ہوں, ان کے گھروں میں فاتحہ بھی لگتی ہوں گی, سمجھے نا. لیکن آج
ان کا عقیدہ بدلا، سمجھے نا، شیطان غالب آیا اور آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی ایسی باتوں کو نہ سنا ہوگا۔ ایمانداری سے آپ یہ بتائیے کہ آج یہ ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کہ دادا میلاد پڑھتا تھا، دادا فاتحہ لگواتا تھا، یہ باپ میلاد پڑھتا تھا، آج بیٹا اس کو شرک قرار دے رہا ہے، آج پوتا اس کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گستاخ ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ حضرت الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر علامہ قاضی ایاد لکھتے ہیں من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقتلوہ، کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اے لوگوں اس کو قتل کر دو۔ جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے جناب والا قتل و قتال کرو، میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ تم یہ کام نہ کر سکتے تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے جدا تو رکھ سکتے ہو، اپنے عقیدے کو تو سنوار سکتے ہو، بتائیے ذرا۔ اب حدیث پاک ذرا ملاحظہ فرمائیے برادران اسلام کہ جو اللہ کا اس کے رسول کا گستاخ ہو، دیکھیں کیا لکھا جانتا ہے انہوں نے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جھوٹ بول بھی چکا ہے، سمجھے نا۔ اب دیکھیے ذرا یہ براہین قاطعہ میں یہ بھی اور شروع میں لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں میں آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیے، میں آپ کو کہنے لگوں کہ یار آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک دم آپ کو غصہ آتا نہیں آتا کیونکہ میں نے آپ کو جھوٹا قرار دیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات مالک و مولا منزہ ہے، مبرہ ہے تمام عیوب سے، لأن الکذب نقص وہو علی اللہ تعالی محال۔ شرح مواقف کے اندر لکھا ہے کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالی پر محال ہے کیونکہ جھوٹ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ارے سب سے زیادہ بات سچی ہے تو وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق جو جھوٹ کا تصور بھی کرے تو کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جو ان کی پول پٹی میں کھل رہا ہوں۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اگر تمام لوگ یہ توبہ کر لیں ہمارے گھرے سے آگے مل جائیں، اور اگر علماء ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن شرط یہ ہے اپنے عقائد سے توبہ کرنی پڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور جانتے ہو لکھتا ہے کیا لکھتا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، تقویۃ الایمان اٹھائیے، تقویۃ الایمان کے اندر جانتے ہو کیا لکھتا ہے؟ معاذ اللہ لکھا ہے اس کے اندر کہ انبیاء اور اولیاء یہ تو تمام محتاج ہیں، محتاج، انبیاء محتاج ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ انبیاء محتاج ہیں۔ یہ تقویۃ الایمان جو جناب والا بھری ہوئی ہے اور اب سے 40 سال پرانی ہے، چھپی ہوئی، کتنے سال پرانی ہے؟ 40 سال پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے یہ تقویۃ الایمان۔ برادران اسلام لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس قدر کفریات و ضلالت ہیں۔ لکھا ہے سناتان نے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ معاذ اللہ انبیاء مجبور ہے، انبیاء مجبور ہوتے ہیں، اولیاء انبیاء مجبور ہوتے ہیں، یہ مختار نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے انہوں نے نبیوں کو مجبور کہا، اولیاء کو مجبور کہا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، قرآن کریم نے اہل سنت، قرآن کریم نے دنیا کو پیغام دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو اپنے محبوب پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ذرا دیکھو نبی کا اختیار، نبی کی طاقت دیکھو، نبی کی پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں جو میرا نبی تم کو عطا فرمائے تم اس کو لے لو۔ ارے عطا کون کرتا ہے؟ جو مختار ہوتا ہے۔ عطا وہ کرتا ہے جو مختار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ جو میں دوں اس کو لے لو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے دنیا کا بنانے والا میں ہوں،
دنیا کا پیدا کرنے والا میں ہوں، آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، پہاڑوں کو میں نے پیدا کیا، کہکشاں کے جمال کو میں نے پیدا کیا، چاند سورج کو میں نے پیدا کیا، لیکن ایک دنیا والوں ان تمام کائنات کو بنانے کے بعد میں نے اس کا اختیار اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، میں نے اس کا مالک اپنے محبوب کو بنایا ہے، لہذا میرا محبوب آتاکم الرسول، اے دنیا والوں جو میرا رسول تمہیں عطا فرمائے تم اس کو لے لو۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ نبی مجبور نہیں ہوتے، نبی مختار ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ ان کی گستاخیاں ہیں یار، اور کیا کیا سناؤں میں آپ کو، اور ذرا حدیث پاک سن لو عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور ان گمراہوں کا اور یہ جو کفریات بکتے ہیں لوگ اللہ اس کے رسول کی شان میں، آج ان کا عقیدہ دیکھو اور ذرا حدیث پاک سنو، ان کا حکم کیا ہے؟ ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تشارکوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، جانتے ہو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کو دیکھنے کبھی مت جانا، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اب وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اگر یہ بیمار ہو جائے تو انہیں دیکھنے مت جاؤ، اور میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر تم ان سے ملاقات کرو کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں سلام نہ کرنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، اور ان کے گھروں میں اپنی شادیاں مت کرنا، نہ اپنے بیٹے کا نکاح کرو ان کے گھر میں اور نہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں میرے آقا فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کا حکم ہے کہ جو اللہ کے اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو آقا فرماتے ہیں وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، کھانا بھی مت کھاؤ، نہ کھلانا، پیو بھی مت، نہ پلانا۔ اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ ایسا انسان اگر امام بن جائے تو اس کے پیچھے کبھی نماز مت پڑھنا، اس لیے کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کا ایمان کہاں ہے؟ سمجھے نا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ارے امام تو اس کو بنایا جاتا ہے برادران اسلام کہ جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے۔ میں تعجب اس بات کا کر رہا ہوں یار کہ مجھے ابھی پتا چلا کہ جناب والا کہ بتائیے میں قرآن سے بول رہا ہوں، حدیث پاک سے میں بول رہا ہوں، تقریر کی میری کاٹ کر دے اور ہمت ہو تو سامنے آ کے کوئی بھی بات چیت کرے مجھ سے، اپنے عقائد کو ثابت کرے کہ اپنے جو ان کے عقائد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں باجماع علماء حرمین شریفین، جو عقائد وہابیہ دیابنا ہے، اب سے برادران اسلام سینکڑوں سال پہلے ان کے کفر پر فتویٰ مکہ اور مدینے کے علماء نے دیا تھا، جس کو حسام الحرمین کتاب کے اندر چھاپا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، اگر تمہیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تمہیں ان سے دور ہونا ہوگا۔ لیکن تعجب تو اس بات کا ہے کہ آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ کیا بڑی حیرت کی بات، 4-5 آدمی ہے اور اہل سنت والجماعت کی مسجد میں، بتائیے ایسے عقائد کا امام ہے۔ میرے دوستو ایک بات تو بتاؤ، کیا آپ نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہماری اتنی بڑی ماشاءاللہ بلال بھٹو بڑی مشہور بستی اہل سنت والجماعت کی، اور آپ نے یہاں پر بتائیے ذرا کہ بتائیے ایسے عقیدے کا امام رکھا؟ حیرت ہوتی ہے اس چیز پر۔ اے میرے دوستو، یہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کی ابھی معمولی میں نے یہ چند باتیں بتائی ہیں، لیکن یاد رکھنا حکم ان پر کفر کا لگا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ جب آج اپنے بچوں کو نصیحت کر دو گے کرتے ہو کہ بیٹے چوروں کے ساتھ مت رہنا ورنہ تو چور بن جائے گا، اے بیٹے
بیٹے غلط لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ تو غلط آدمی بن جائے گا، اے بیٹے شرابیوں کے ساتھ مت رہنا ورنہ تو شرابی بن جائے گا۔ اپنی اولاد کو یہ بھی نصیحت کیا کرو، بیٹے دیوبندیوں کے پاس مت بیٹھنا ورنہ دیوبندی بن جائے گا، صحابیوں کے پاس مت بیٹھنا وہابی بن جائے گا۔ یاد رکھو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتا، وہ تو مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، علماء اہل سنت، میرے خواجہ کا ہندوستان، مفتی کرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دیکھیے لکھا ہوا سن لو ذرا، ارے اب اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاتے ہو نا، جاتے ہو اجمیر جاتے ہو، غوث پاک کی نیاز کرتے ہو، میرے آقا غوث آدم سے محبت کرتے ہو، صابر پاک علاؤالدین کلیری کی بارگاہ میں جاتے ہو، چھوٹے بڑے سرکار بدائیوں جاتے ہو، سب جاتے ہیں، پوری دنیا جاتی ہے، سمجھ گئے؟ جو اللہ کا چاہنے والا، اس کے رسول کا چاہنے والا ہے، اور یا کا چاہنے والا ہے، وہ مزارات پر جاتا ہے، جس کی معنی دودھ پلا روک کے دکھا دیں، سمجھے؟ لکھتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لوگ آڑے وقت میں پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو اور پریوں کو پکارتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہے، اور یہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے لوگ، معاذ اللہ استغفر۔ بتائیے نبیوں کو چاہنے والوں کو اسماعیل دہلوی نے مشرک بتایا، ولیوں کے مزارات پر جانے والوں کو ابو جہل کے برابر مشرک قرار دیا، اور ان کے گھروں کی عورتیں بازاروں میں جو بھاگی پھرتی ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ بازاروں میں چلا جائے گا عورتوں کا بغیر دوپٹے کے؟ بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا اگر مزار پر چلا جائے شرک حرام، اس کو کافر مشرک لکھ مارا، لیکن یاد رکھو نبیوں کا چاہنے والا، ولیوں کا چاہنے والا یہ وہی ہوتا ہے جو سچی محبت اللہ اس کے رسول لکھا ہوا کتابوں کے اندر۔ ایک دو بات کو تو دکھاؤں گی، پوری کتاب بھری ہوئی ہے، یہ پوری کتاب شروع سے لے کے آخر تک، اور جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ تھوڑا مائک سیٹ کے بولنا پڑے گا، ذرا دور سے سن لیں۔ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کی ذات اللہ کی ذات کے سامنے چمار سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ دکھاؤں صفحہ نمبر 22 پھر دکھاؤں گا، پڑھ کے سناؤں گا۔ چلیے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر اللہ اللہ، ارے نبی کا مقام کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے مقام کا کیا کہنا، جب نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو اللہ نے قرآن میں تعریف کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن میں اللہ تعریف فرما رہا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، جب نبی کے سفر کا ذکر آیا تو قرآن نے نبی کی تعریف کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر، جب نبی کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر آیا تو اللہ قرآن میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، اس کے بعد اللہ نے تعریف کرتا ہے رب العالمین اپنے محبوب کی، اور اس کے بعد سورہ الم نشرح میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، کتنا اونچا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس حدیث قدسی ہے،
حدیث قدسی ہے، اذا ذکرتا سورہ والضحی واللیل اذا سجا، سورہ الم نشرح کی جو یہ آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی، ورفعنا لک ذکرک، اس کی تفسیر میں لکھا ہے محدثین نے مفسرین نے کہ مطلب یہ ہے اے محبوب تیرا مقام وہ مقام ہے کہ جب جب دنیا میں میرا ذکر کیا جائے گا، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب میرے نام کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ نبی کا مقام، لیکن لکھتا کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے نبی کی ذات چمان سے زیادہ صحیح ہے، معاذ اللہ استغفر۔ یہ کافر نہیں ہے ایسا کہنے والا؟ بتائیے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ بولو، گستاخی نہیں، اس کے باوجود بھی دو تین آدمیوں نے امام رکھ دیا مسجد کے اندر اور تم کچھ نہ کہہ سکے۔ کہاں چلی گئی تمہاری حمیت؟ کہاں چلا گیا تمہارا عشق رسول؟ جب آج کوئی یورپ کا، کوئی یہودی عیسائی جب کوئی ذرا سی شان میں اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو سب سینہ سے پر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو، چیختے چلاتے ہو، لیکن یہ کہاں چلا گیا؟ یہ بھی تو گستاخیاں ہیں، یہ بھی تو گستاخیاں ہیں۔ مسجد کے امام کو قبول کر لیا جب تمہارے گاؤں کے اندر امن و شانتی کے ساتھ تمام لوگ ایک سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے چلے آئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ بتاؤ اختلاف ہے نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، یہ اختلاف کیوں ہوا؟ آپ روک نہ سکے؟ اگر واقعی میں تم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا، ایسے اماموں کو، بد عقیدہ اماموں کو تمہیں مسجدوں سے نکالنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ میں زندگی جیو گے، بس یہی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں انسان انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان سے بچانا ہوگا۔ اور بتاؤ لو، سنو ذرا، سنو، ایک مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، رشید احمد گنگوہی، اس کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کے اندر اس نے لکھا ہے، جب اس سے سوال کیا گیا کیا محرم شریف کا جو سبیل لگتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، برادران اسلام ہم اس حسین کے چاہنے والے ہیں کہ جب امام حسین کا نام ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو کربلا کا خونی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ برادران اسلام لکھتا ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ جب محرم شریف کا جب یہ سبیل لگانا، شربت پینا جائز ہے، تو لکھتا ہے نہیں یہ سب حرام اور ممنوع ہے، سمجھے نا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ ہولی دیوالی کی پوری کچوڑی کھانا جائز ہے، لکھتا ہے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی دقت و خراخت کی بات نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ جو کوا ہوتا ہے، کوا، سمجھے نا، کیا یہ اس کا حکم کیا ہے؟ لکھتا کوئی حرج نہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام،